تو یہ جو سوچ ہے انہوں نے بہت زیادہ کریٹ کی. دیکھیے ایک ایسے ملک میں جو پہلے ہی امیر ترین ملک ہے دنیا کا, امریکہ, وہاں وہ اور سوچ کریٹ کرے. اور یہ جو کتاب دونوں نے مل کے لکھی, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے کون واقف نہیں جی, امریکہ کے ایک بہت ہی امیر شخص ہیں جن کے بے شمار کاروبار ہیں اور پھر بھی ہارڈ ورک کرتے ہیں اور اسمارٹ ورک کرتے ہیں. ٹیلی ویژن سیریز بھی انہوں نے کی اپرینٹس کے نام سے, جس میں وہ کیسے اپنے سبارڈینیٹس کو چنتے ہیں اس کا ایک طریقہ کار دلچسپ انداز میں انہوں نے بتایا. ان دونوں نے پھر مل کے کتاب اس لیے لکھی کہ وہ جو پہلے دونوں کتابیں لکھ چکے تھے مالی خوشحالی کے حوالے سے, ان کے اثر کو دو آتشہ کرنے کے لیے ان دونوں نے مل کے کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام رکھا کہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ آپ امیر ہو جائیں. صحیح. یعنی وہ اس غم میں دبلے کیوں ہوئے جا رہے ہیں, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ امریکہ کا مستقبل بھی تابناک نہیں ہے, فائنینشیل مستقبل امریکہ کا بھی تابناک نہیں ہے, کیونکہ وہاں بھی مڈل کلاس شرنک کر رہی ہے. اچھا, یعنی رچ یا تو رچ بنتے جا رہے ہیں یا غریب جو ہیں لوگ غربت میں جا رہے ہیں اور جو مڈل کلاس ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. ہاں, اور یہ فینومینا دنیا کے بیشتر ملکوں میں ہو رہا ہے, انڈیا, چائنا, پاکستان. آہستہ آہستہ یہ جو ڈسپیرٹی ہے, یہ بڑھتی جو نشیب و فراز ہیں, یہ بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ بہت خطرناک بات سمجھی جا رہی ہے. کسی بھی ملک میں جو مڈل کلاس کا گرو کرنا ہے وہ خوش آئند سمجھا جاتا ہے. کس طرح, مطلب اس کو ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے, کیا وجہ ہے؟ مطلب میں کیا اس کی یہ مماثلت دے سکتا ہوں کہ رچ جو ہیں اگر وہ ایک جسد ہے, ایک باڈی ہے, اس کا ہیڈ ہے, اس کا تھنکنگ پارٹ ہے, اور مڈل کلاس جو ہے وہ اس کے ہینڈز اینڈ اس کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, اور جو لوور کلاس ہے وہ اس کے ورکنگ لیبر ہے, یعنی اس کے پاؤں اور فیٹ ہیں. ایسا. ہاں, لیکن وہ جیسے پاؤں تک دوران خون بھی ذرا کم پہنچتا ہے. ہاں بالکل. تو جو سرمایہ بھی وہاں کم پہنچتا ہے. ہاں جی. تو مڈل کلاس تقریباً کمفرٹیبل کلاس کہی جاتی ہے, جن کو کمانا پڑتا ہے, بجٹ بنانا پڑتا ہے, سب کچھ کرنا پڑتا ہے, لیکن آہو پکار نہیں دیکھی جاتی وہاں. جسے ہمارے ہاں مڈل کلاس کہا جاتا ہے, جسے لوگ شوقیہ مڈل کلاس کہلاتے ہیں, وہ ایکچولی مڈل کلاس نہیں ہے, وہ پور کلاس ہے. اچھا. مڈل کلاس کا مطلب کچھ اور ہے. مڈل کلاس کا مطلب یہ ہے کہ تنگی ترسی کے بغیر اچھے طریقے سے زندگی گزارنا, اگرچہ بہت زیادہ صاحب جائیداد یا سرمایہ کے حامل نہ ہوں. لیکن ہمارے ہاں جو مڈل کلاس کا تصور ہے وہ کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ جو جسے سفید پوش طبقہ کہا جاتا ہے, تو ایکچولی دنیاوی طور پر جو سفید پوش کا مطلب وہ غریب کلاس ہے. ہمارے ہاں جو غریب کلاس ہے وہ بلو دی پاورٹی لائن ہے. ایکچولی وہ غریب بھی نہیں ہے, وہ غربت کی سطح سے نیچے ہے, جو کہ انسان کے لیے کافی تکلیف دہ صورتحال ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے سبسڈیز دی جاتی ہیں, ایسے لوگوں کے لیے خیرات کا نظام دنیا بھر میں, چیریٹی کا نظام رائج ہے. لیکن یہ دونوں اصحاب جن کی ہم بات کر رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ اور رابرٹ کیوسکی, یہ اس کے خلاف ہے. کس کے خلاف ہے؟ یہی جو خیرات کا نظام, چیریٹی, یہ وہ سب کچھ, یہ اس کے بہت حق میں نہیں ہے. اگرچہ یہ خود بہت زیادہ مخیر ہیں دونوں, اور اپنی آمدنی میں سے کم از کم 10% جو کہ بہت بڑا حصہ بنتا ہے وہ غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتے ہیں, لیکن یہ اس آئیڈیا کو اپروو نہیں کرتے. اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ان لوگوں کی مدد کریں جو مدد کے حقدار ہیں؟ بالکل. اور جس طرح چیریٹی کرنے سے یہ بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی بالکل پسا ہوا ہے, چیریٹی کے 2-3 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہم صرف اس کو کھانا دے دیں تو یہ ڈیپینڈنٹ بنانے کے مترادف ہے. دوسرا یہ ہے اگر اس کی نیڈز جو ہیں, بنیادی نیڈز ضروری پوری نہیں ہو رہی, جیسے کپڑا ہے, سر پہ چھت ہے, یا جو اس کے کھانے پینے کے, تو اس میں چیریٹی کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے اوپر کی ہیں, جیسے کوئی تعلیم کا مسئلہ حل کیا جائے تاکہ اس کو اس قابل کر دیا جائے کہ وہ خود اپنی مدد کر سکے. دیکھیں, یہ جب باتیں کی جاتی ہیں تو تھوڑا سا دل میں خیال آتا ہے کہ کیا ہمیں ان لوگوں کا خیال نہیں رکھنا چاہیے جو اپنا خیال نہیں رکھ سکتے؟ تو سوال کا جواب بڑا آسان ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جو اپنا خیال نہیں رکھ سکتے.
لیکن کیا ہو اگر ہم ان لوگوں کا خیال رکھ رہے ہوں جو اپنا خیال رکھ سکتے ہیں، پھر کیا ہو؟ تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا. کام خراب ہو جائے گا نا. تو اصل بات یہ ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں ہمیں لوگ سطح غربت سے نیچے نظر آتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کسی معاشرے میں اتنے زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اپنا خیال نہیں رکھ سکتے، جو معذور ہیں کسی حوالے سے اپنا خیال رکھنے کے. تو یہ ہم ایسے ہی فرض کر لیتے ہیں بہت جلد کہ کوئی شخص اپنا خیال نہیں رکھ سکتا. ایون ہم اپنے گھر کے افراد میں سے کچھ کے بارے میں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ اپنا خیال نہیں رکھ سکتے، ہم ان کا خیال رکھنے لگتے ہیں. اور حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خیال نہ رکھو، لیکن ہم پھر زبردستی ان کا خیال رکھنے لگتے ہیں. اور یہ جو ہم پر دھن سوار ہو جاتی ہے دوسرے لوگوں کا خیال رکھنے کی، چاہے وہ چاہیں یا چاہے وہ نہ چاہیں، یہ ہمیں روک لگا دیتی ہے. ہمیں خود کو بھی روک لگا دیتی ہے. بالکل، کیونکہ جب ہم تل جاتے ہیں کسی کا خیال رکھنے پہ، کسی کی مدد کرنے پہ جو مدد نہیں چاہتا اور ہمیں کوئی مدد کرنی بھی نہیں آتی، تو پھر ایک روگ جنم لیتا ہے. اچھا، یہ ایک نئی بات ہے کہ اگر ہم کسی کی مدد کرنے پہ تل جائیں جو مدد مانگ نہیں رہا، مدد چاہتا نہیں ہے، اور ہم اپنی ہی انا کے لیے، اپنی ہی خوشی کے لیے اس کی مدد کرتے جائیں تو ہمیں روگ لگ جاتا ہے، مدد کرنے والے کو روگ لگ جاتا ہے. جی بالکل. اور اگر دیکھا جائے تو نہ تو لوگ عام طور پر جسمانی طور پر معذور ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہے جسمانی طور پر ہٹے کٹے ٹھیک ٹھاک نظر آتے ہیں، اور نہ ہی وہ کوئی مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتے ہیں. بہت زیادہ لوگ یا ذہنی طور پر معذور ہوتے ہیں، تو انٹیلیجنس ان میں ہوتی ہے لیکن انہیں اتنی انف سٹریس بعض اوقات نہیں ملتی کہ وہ اپنی انٹیلیجنس کو آگے لائیں. انٹیلیجنس کا مطلب ہے یعنی ذہانت جس سے کہ مسائل حل کر سکے. جو ذہانت مسائل حل نہیں کرتی وہ کائے کی ذہانت ہے. اور جو ذہانت مالی مسائل حل نہیں کرتے، جس کا ہماری زندگی میں کافی بڑا کردار ہوتا ہے، تو پھر ایسی ذہانت کوئی بہت زیادہ کارآمد نہ ہوگی. لیکن اپنے طور پر ہم اگر یہ سوچتے رہتے ہیں کہ خیرات کرنا کبھی ہماری ضرورت بن جائے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خیرات کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، یہ دوسروں کی ضرورت نہیں ہوتی، ہماری اپنی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم عظیم ہیں، ہم شہید وفا ہیں، ہم بہت اچھے انسان ہیں. تو اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اگر ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو ہماری مدد کے حقدار نظر آئیں، تو یہ ہماری کوئی اپنی کمزوری ہے، یہ کوئی ہمارا اپنا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے ہم دوسروں کو قربانی کا بکرا بنا رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم دوسروں کو بھیک دے کے کوئی اپنا کام سنوار رہے ہوتے ہیں، چاہے اسے تسلی کہہ لیں جو اس وقت ہمیں ہوتی ہے، اور چاہے ہم سمجھ لیں کہ ہم اپنی عاقبت سنوار رہے ہیں، یا چاہے ہم کچھ کر رہے ہیں. پھر ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کسی کا کیا بنے گا، کہ ہماری ان کوششوں سے کوئی اگر معذور ہو جائے یا فقیر بن جائے یا بھیک مانگنے لگے، یا جس کا ہاتھ ساری عمر پھیلا رہے، کیونکہ ہم نے اسے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور کیا تھا. ہم کئی دفعہ لوگوں کو ہاتھ پھیلانے پہ مجبور بھی کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر شخص پہلے خود سے ہاتھ پھیلائے. ہم میں سے بہت لوگ دوسروں کو ہاتھ پھیلانے پہ مجبور بھی کر دیتے ہیں، پرسویٹ کرتے ہیں. ہماری اپنی ضرورت ہوتی ہے. یہ آپ نے ایک نیا کانسیپٹ یعنی دیا ہے جو کہ اتنا کلیئرلی نظر نہیں آتا، مگر جو آپ نے بات چیت کی ہے اس سے یہ زیادہ کلیئرلی نظر آنے لگ گیا ہے کہ کئی دفعہ جب ہم کسی کے اوپر انحصار ضرورت سے زیادہ کرنے لگتے ہیں اور یہ جو خود انحصاری والا معاملہ ہے وہ سکڑتا چلا جا رہا ہے،